میں نے کہا نہیں، لیکن میں نے پچھلے مہینے نیا موبائل لیا ہے، میں نہیں دوں گی۔ کہنے لگا وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ میں نے کہا تو مار دے، میں کیا کروں، تم کس قسم کے مرد ہو، لڑ نہیں سکتے؟ وہ کہنے لگا پستول کے سامنے اچھے نہیں لڑتے، میں کیا لڑوں گا، بحث کا ٹائم نہیں ہے ایمن، جلدی دو اس کو موبائل۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گی اپنا موبائل۔ اس لڑکے نے پستول میرے سر پر تان دی، کہنے لگا اب میں تم سے صرف موبائل نہیں لوں گا، بیچ سڑک میں تمہیں بے آبرو کر کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے۔ عزیر بھی انہیں غصے سے دیکھنے لگا، لیکن میں نے اپنے پرس میں سے موبائل نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا تو اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب زور سے کھینچا۔ میں اس کے سینے سے جا کے لگی۔ پستول اس نے عزیر کے سر پہ تان دی، کہنے لگا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، آج میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف پھینکا۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخنے چلانے کی کوشش کرتی، وہ کہنے لگا تمہارے شوہر کے سر کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ یہ سن کر میں چپ کر گئی۔ اس شخص نے میرے ساتھ، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو میری حالت ایسی تھی کہ مجھے اپنا موبائل نہ دینا سب سے بڑی حماقت ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بندوق انہوں نے عزیر کے اوپر تان رکھی تھی۔ دوسرا نوجوان میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسرا، اس سڑک پر بہت اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، میں چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پر رومال باندھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی گستاخی کرتا، عزیر نے اس نوجوان کے پستول کو ہاتھ سے اوپر اچھالا جو اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس کا دھیان بھی شاید میری طرف تھا، وہ شاید میری عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اور مزہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ عزیر نے فوراً سے وہ پستول اٹھائی اور اس کے سر پر تان دی، کہنے لگا میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر جس کے سر پر پستول تانی تھی، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا چھوڑ دو اس لڑکی کو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نوجوان نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پکڑ کر اوڑھ لیا۔ پھر وہ نوجوان فوراً سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کر ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ چیختا چلاتا رہ گیا۔ عزیر کہنے لگا دیکھ لیا تم نے، جس کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹنا چاہتے تھے وہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگنے لگا، لیکن عزیر نے جیب سے موبائل نکالا اور پولیس کو انفارم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی، اس نوجوان کو پکڑ کر لے گئی۔ میں ایک کونے میں کھڑی روئے جا رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہا تھا نا تم سے ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکا کے کھڑی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا وہ گھر جا کے سب کچھ بتا نہ دے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔